صحافی، ادیب، شاعر، اصناف ادب میں ہر صنف سخن کو اس نے آزمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا قلم رواں تھا، 15 سال قید کاٹی ہے، 15 سال قید کاٹی ہے۔ جہاں مرزا 16 سال قید کاٹی ہے، 16 کتابیں لکھ گیا ہے۔ پرائمری پاس تھا۔ یہ صحبت تھی، یہ صحبت تھی۔ تو شورش مرحوم نے لکھا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو ہم مجذوب کی بڑھ سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ تم عاملہ کا اجلاس کر رہے ہو، تمہاری جنرل کونسل ہے یا تمہاری ایگزیکٹو ہے، تمہاری تجاویز میں نے سن لی، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ تم ایسا کرو، اس حکمت عملی کو اختیار کرو، جو تم کہہ رہے ہو اس میں نقصان ہوگا۔ ہم کہتے تھے ہمارا ویژن، ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارا مشاہدہ، شاہ جی کی تھیوری جو ہے وہ اس کی تردید کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ساتھ یہ فرماتے تھے باقی جو فیصلہ تم کرو گے نا اطاعت کروں گا، اس لیے کہ یہ جماعت کی مجلس عاملہ ہے، جماعت کا جوہر ہے، تم سب جماعت کے رہنما ہو، اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، جماعت میں ہوتی اطاعت ہے۔ تو شورش مرحوم نے لکھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ شاہ جی کے فیصلے کے خلاف عاملہ نے فیصلہ دیا، شاہ جی نے اطاعت کی، فرما برداری کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد نتیجہ وہی نکلا جو شاہ جی نے فرمایا تھا، وہی نکلا کہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ میرا وجدان، یہ تو مومن کا وجدان اپنا ہوتا ہے، یہ اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں، اپنی اپنی بصیرت ہوتی ہے مومن کی۔ یعنی کہ کوئی باقی نعوذ باللہ کو منافق تھے یا کافر تھے، استغفر اللہ، سارے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں سوچتا ہے۔ تو بڑوں کی باتوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضمون میں لکھا کہ وہاں ڈابھیل میں تشریف لائے، حضرت انور شاہ صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، تو شہر سے جب ہم اترے گاڑی سے تو شہر میں آ رہے تھے، تو تانگے میں نے راستے میں کہا کہ شاہ جی آج تو حضرت انور شاہ صاحب پر تقریر ہو جائے۔ تو شاہ جی پھڑک اٹھے، کہنے لگے بھائی یوسف کیا بتاؤں، صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، انور شاہ پیچھے رہ گیا۔ مقصد یہی تھا، انور شاہ صحابی نہیں ہے لیکن صحابہ کے رنگوں میں رنگا ہوا ایک شخص تھا، اس لیے اس کو عزت اور احترام ملا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا حسبک اللہ یا عطا اللہ، حسبک اللہ یا عطا اللہ، کیا جملہ کہا تم نے؟ تو کہتے میں نے علماء کو سنایا، جا کے پھڑک گئے۔ پھر شاہ جی نے کہا کہ کیا انور شاہ پہ گفتگو کروں، وہ تو ایک ڈیوٹی ہمیں سونپ گئے ہیں، ایک فرض ہمیں دے گئے، ایک ذمہ داری ہمیں سونپ گئے ہیں، اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ تو وہ ڈیوٹی آج آپ سب کو اور ہمیں منتقل ہو گئی، ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ مجلس احرار اسلام، اس دیے کو ہم نے جلائے رکھنا ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا۔ اب تک تو نہیں بجھ سکا، 90 برس ہو گئے، 91واں سال جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم صدی پوری کر کے آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جب تک زندہ ہیں یہ کام کرتے رہیں گے، اور اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، عام مسلمانوں کو اس قافلے میں شمولیت کی دعوت دیتے رہیں گے۔ آج اس اجتماع میں آپ حضرات جو مجلس احرار میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہماری محبت، عقیدہ ختم نبوت کی جد و جہد کی وجہ سے ہماری محبت انہیں یہاں کھینچ لائی، میں ان کو دعوت دیتا ہوں آئیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ تمام دینی جماعتیں، وہ سیاست میں موجود ہوں، وہ مدارس اور مکاتب میں موجود ہوں، وہ دعوت اور تبلیغ کے محاذ پر موجود ہوں، سب کی سب ہماری حلیف ہیں، ہماری دوست ہیں، ہماری برادر جماعتیں ہیں، ہماری کسی سے کوئی جنگ اور لڑائی نہیں ہے۔ جس دن ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنا دشمن سمجھ لیا، وہ ہماری شکست، ہماری ناکامی اور ہماری ذلت کا پہلا اور آخری دن ہوگا۔ سب ہمارے بھائی ہیں، مت لڑو ایک دوسرے سے۔ دیکھو دشمن ہم سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ اس میں تمیز نہیں کر رہا کہ کس کیٹیگری کا مولوی ہے، کس کیٹیگری کی جماعت میں ہے۔ وہ مولوی ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، دین کا نام لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث سناتا ہے، ہمارا دشمن ہے۔ طاغوت نے ہمیں اپنا دشمن قرار دیا، ہم آپس میں دشمن تلاش کرتے پھر رہے ہیں خدا کے لیے۔
خدا کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ، قرآن کا یہی حکم ہے. کہیں نیچا ہونا پڑے نا، نیچے ہو جاؤ. آؤ بھائی آپ گزر جاؤ، بھائی آگے جانا ہے نہیں سواری میرے کندھوں میں بیٹھ جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ 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 اللہ